اللہ اس سے کیا ڈریم ہے، لیکن دس ڈریم ہیڈ این امپیکٹ ان مائی لائف، جس کا میں کنیکشن بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کنیکشن کیسے ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اور مجھے اس راستے کی طرف ہدایت دی، اور وہی اسی نے اس راستے پہ چلایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ کی ذات ہمیں اس راستے پہ نہ چلاتی تو ہمیں کوئی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم اس راستے پہ چل سکتے۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے ایک دوسرے کے خلاف جو بھی تھوڑی بہت فیلنگز تھیں، ایل فیلنگز تھیں، وہ نکال دے گا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنتوں میں ریشم کے لباس میں، سونے چاندی کے کنگنوں میں اور ندیوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جب ان کے اعمال کے بدلے میں جزا دے گا تو وہ یہ سٹیٹمنٹ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور کہیں گے لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء تھے وہ حق لے کے آئے۔ ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تمہارے اعمالوں کے بدلے، تمہارے گڈ ڈیڈز اور تمہاری اسٹرائیونگ اور اسٹرگل کے بدلے آج تمہیں ان جنتوں کا وارث بنا دیا۔ ایک تو یہ پارٹی ہوگی، دوسری پارٹی وہ ہوگی جو کہ اس کے اپوزٹ ہوگی، اور جو کہ جہنم میں ہوں گے، اور جو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی جو سائنس تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان سے پیچھے ہٹتے رہے اور کہا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اسٹون ایج کا دین ہے۔ I'm too cool to follow this religion. I'm too good, to follow these instructions. میری اپنی لائف، my life, my rules، جو یولو کے اوپر جیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے جی رہے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر کے نہ مرے تو وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان کے بارے میں تکبر کیا۔ واٹ از تکبر؟ کہ نماز تو وہ پڑھیں جو غریب ہیں، جن کو کچھ اللہ سے چاہیے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، اور یہ میرے علم سے اور میری ہارڈ ورک سے، میں سیلف میڈ ہوں، ان کی وجہ سے آیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، ان کی جب روحیں قبض کی جائیں گی تو آسمان کو نوک کیا جائے گا کہ اوپر آنے کے لیے، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان پہ نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ دس gives hope، کہ کب تک؟ اچھا کوئی ٹائم ہوگا جب داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک جو ایک اونٹ ہے وہ سوئی کی جو the eye of the needle، جو سوئی کا ایک چھوٹا سوراخ ہوتا ہے اس میں سے گزر نہ جائے، تب تک وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ تکبر کرتے ہیں، which means it is impossible for them to enter جنہ۔ why؟ because وہ تکبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ ہاں، جس کے دل میں حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا، وہ ultimately انشاءاللہ he'll end up in جنہ۔ سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے کی طرف ہدایت دی۔ واللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی ایفرٹ نہیں ہے، سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ Now starting off with the story، آج رات جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا نا تو مجھے نماز میں ہی ایک خیال آیا، اور وہ خیال بلکہ خواب یاد آیا مجھے نماز میں ہی، اور وہ میں نے خواب دیکھا تھا 2008 میں جب میں عمرے پہ گیا تھا، اپنی جاہلیہ کے ڈیز میں، when I was not practicing، جب مجھے دین کا الف بے نہیں پتہ تھی، and I was into the life of sins، اور وہاں پہ جا کے ایک عجیب سی لذت اور ایک عجیب سا مزہ محسوس کیا، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جب میں واپس اسلام آباد آیا تھا I saw a dream۔ اور وہ کچھ دن بڑے اسپریچول، آپ جب عمرے سے آتے ہیں، اللہ کے گھر سے آتے ہیں، آپ you are missing the Kaaba in namaz، you are missing that spiritual place and you're missing your connection with Allah سبحانہ وتعالیٰ، آپ کے ایک بڑے اچھے دن گزرے ہوتے ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی اس کے بعد میں پھر دوبارہ جاہل ہو گیا، اینڈ آئی ٹچڈ مائی پیک آف جاہلیہ، جو میں آپ سے کچھ شیئر کروں گا کہ ہاؤ واز اٹ۔ تو میں نے رات کو میں سویا اور میں نے خواب دیکھا۔ ناؤ دس از اے ٹرو ڈریم، جو مجھے خواب میں ایسے مطلب دس از میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ لمبا خواب تھا، مجھے بہت کچھ بھول گیا اس میں سے، مجھے ایک پورشن یاد ہے اور مجھے آج تک یاد ہے۔
اور مجھے بلکہ بیچ میں بھول بھی چکا تھا، لیکن مجھے آج عشاء کی نماز میں اس کا وہ یاد دوبارہ آیا. اور وہ یہ کہ چونکہ میں کعبہ گیا اور میں گناہوں پہ بہت رویا اور ندامت اختیار ہی گیا، اللہ میں کس لائف میں پڑ چکا ہوں اور میں کن گناہوں میں پڑ چکا ہوں، مجھے تو نکال، مجھے تو استقامت دے. تو وہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اٹس ڈرٹ گراؤنڈ، ٹھیک ہے، اور کوئی اٹس ناٹ گرین، کافی بیرن ہے، اور کچھ لوگ آ رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو تکلیف اور قتل کرنا چاہ رہے ہیں، والعیاذ باللہ. تو وہ لوگ آ رہے ہیں اور میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں نے ان کو دیکھا نہیں، وہ میرے پیچھے ہیں، بس مجھے صرف خوف اور انزائٹی یہ تھی کہ یہ ان پہ اٹیک نہ کریں اور ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور میرے ہاتھ میں کوئی سورڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک لمبی سی وپ ہے جو کہ بڑی اس کی لینتھ ہے، اور وہ ایسی وپ ہے کہ اگر وہ میرے قریب آ جائے تو شاید میں اس سے ان کو ہٹ نہ کر سکوں. لیکن میں ان کو دور رکھنے کے لیے میں ان کو بڑے تیز ان کو ہٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دور ہی رہے مجھ سے اور میں پیچھے ہی رہوں، اور میں کچھ قدم پیچھے بھی اٹھا رہا ہوں کہ اگر یہ میرے قریب آ گئے تو شاید میں اس وپ سے، چونکہ وپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈسٹنس پہ اینیمی کو ہٹ کریں. اور وہ بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے کچھ لوگ تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اٹیک کرنا چاہ رہے تھے. اور میں بڑا خوفزدہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو نہ جائے، اور میں ان کو مار رہا ہوں، اور پھر دیکھتا ہوں میرے وہ قریب آتے ہیں اور میں پیچھے ہوتا ہوں اور پھر ان کو مارنے لگتا ہوں اور میں مارتا ہوں ان کو. اینڈ آئی ویک اپ. اب میں جو اٹھا تو مجھے ایک عجیب سا نا پسینے آئے ہوئے تھے اور میں خوف میں تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو نہ جائے. When I woke up, I realized it was a dream. And then I realized کہ I was protecting رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Then I said کہ تم کیا چیز ہو؟ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے کون سا دین کا کام کیا کہ تم ان کے دین کو پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ And I didn't see the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And this was it. اور میں بھول بھی گیا، اور جب میں گناہوں کی زندگی میں پڑ گیا اور بہت ڈیپ چلا گیا ان کے اندر، تو میں نے کہا مجھے اس طرح کا خواب کیوں آئے گا؟ مے بی اٹس ایسی وہ خواب تھا، کوئی سچ نہ ہو. لیکن when I came to deen and when I started giving dawah to people, that dream started making sense to me. اور واللہ تعالی عالم اس ڈریم کا کیا انٹرپریٹیشن ہے، میں نے آج تک کسی سے پوچھی. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم شیئرنگ دس ڈریم ود اینی ون، کہ میں نے یہ زندگی میں خواب دیکھا. واللہ اس سے کیا ڈریم ہے، لیکن دس ڈریم ہیڈ این امپیکٹ ان مائی لائف، جس کا میں کنیکشن بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کنیکشن کیسے ہوا. مائی لائف اٹس بین اے رولر کوسٹر رائڈ. اگر دیکھا جائے تو I was born in a family جو کہ الحمدللہ ہم لوگ فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں. میرے دادا نے فادر کو بولا تھا کہ آپ آرمی میں جائیں because he wanted his one or two of his sons to be in army. والد صاحب نے آرمی جوائن کی، ان کو SSG کا شوق تھا. he went to SSG and he became commando جو کہ elite فورس میں سے ہوتے ہیں. and you know what، جس کو پتا ہے کہ SSG is one of the top forces in the whole world, top group of people, the most fittest of all in the whole world. تو میں جب پیدا ہوا اسلام آباد میں پیدا ہوا، اور مجھے فوراً سے ایک جگہ پہ لے جایا گیا جہاں پہ جو کہ SSG ایک طرح سے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں جو صرف کمانڈوز ہوتے ہیں، جس کو بولتے ہیں چراٹ. اور اس کا جو نک ہے وہ ہے ایگلز نیسٹ، چیل کا جو ہے نا وہ گھونسلہ، کیونکہ اٹس آن ہائٹ اور وہ جگہ بھی ایسی ہے. تو والد صاحب نے مجھے شروع سے ہی نا ایک رف اینڈ ٹف لائف اسٹائل، مطلب ہی گیو می کانفیڈینس، ہی میڈ می ٹرائی ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ ان لائف اسپورٹس وائز. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں مے بی 7th کلاس میں تھا، مجھے گھوڑوں پہ بٹھا دیا گیا تھا ٹو رائڈ. اور جب وہ میرے سے کنٹرول نہیں ہوتے تھے تو میرے چاچو اور میرے والد صاحب بولتے تھے کہ کنٹرول کرو اسے، اینڈ دے یوزڈ ٹو موٹیویٹ می ٹو کنٹرول دس بیسٹ. اور میں اس کے سامنے ایک بالکل چھوٹا سا بچہ تھا.